بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ساری جاگو، اس کے بعد سحری کھاؤ اور بغیر فجر پڑھے سو جاؤ، اور عصر کے بعد اٹھو، مغرب سے پہلے اٹھ کے افطاری کریں۔ افطاری کرنے کے بعد میں یہ کہیں کہ الحمدللہ ہمارا روزہ بہت اچھا گزرا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج جو ہے وہ بہت عام ہے۔ کچھ لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے روزہ رکھنے کے بعد، اور وہ سارا دن سو کے گزارتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ میرا روزہ تو بہت اچھا گزرا۔ بھائی آپ کا روزہ تو اچھا ہی گزرے گا، سویا ہوا انسان اور مردہ انسان دونوں ایک برابر ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے تو سارا روزہ ہی جو ہے وہ مردہ ہونے کی حالت میں گزار دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ اور ویسے بھی روزہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو تو ہم نے پورا نہیں کیا۔ وہ تو اس مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ آپ کے اندر کوئی ہمت، برداشت، حوصلہ پیدا ہوتا، وہ تو سارا دن آپ نے سو کے گزار دیا۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاتے، متقی بنتے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ ساری نمازیں جو ہے وہ بروقت ادا کرتے، ذکر و اذکار کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی اختیار کرتا ہے یا کسی معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑتا ہے تو آپ اسے کہتے کہ بھائی انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ تھا اصل میں روزے کا مقصد، جو روزہ ہم کو سکھلانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، مہمان کو گھر میں بلا کے اور ہم خود سارا دن سو گئے۔ کبھی ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا، لیکن رمضان کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر سو جاتے ہیں۔ اگر بالفرض فجر پڑھ لی ہے تو ظہر عصر ہم چھوڑ دیتے ہیں، مغرب پڑھ لی اس کے بعد عشاء بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، اس طرح کے نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے جو ایک دو پڑھتے ہیں اور دو چار چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہی معمول ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فجر پڑھ لی برکت کے لیے، ظہر عصر چھوڑ دیتے ہیں ہم نحوست کے لیے۔ فجر تو برکت کے لیے پڑھی تھی، جو ظہر عصر نہیں پڑھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر نحوست ہی آئے گی نا، اس کے ساتھ برکات کا نزول تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسی نمازیں ہمارے قبول نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انسان کے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندے نے کس لیے روزہ رکھا ہے،